سنی، یہ ایک ہی آیت ہے اور ترجمے کے حساب سے یہ مشکل آیت ہے، مشکل آیت ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ مفسرین اور مترجمین کے لیے نہایت مشکل پیش آتی ہے کہ اس آیت کا ترجمہ تسلسل کے ساتھ وہ کیسے کیا جائے۔ بہت سے عنوانات اس ایک آیت کے اندر بیان کیے گئے۔ پہلا مسئلہ، قرآن نے کہا لیس علی الاعمی حرج، اندھے پر کوئی عذر نہیں، لنگڑے پر کوئی عذر نہیں، مریض پر کوئی عذر نہیں۔ پھر آگے ذکر کیا کہ یہ گھر ہے تمہارے باپ دادا کے، تمہارے اپنے ماں کے، ماں کا گھر، دادی کا گھر ہے، بھائی کا گھر، بہن کا گھر، اعلیٰ حاصل کیا جو قربت والے رشتے ہیں ان کا ذکر کر کے کہا کہ ان کے گھر سے تم کھانا کھاؤ، مل کر کھاؤ، الگ الگ کھاؤ۔ تو ادھر شروع میں آیت ہوئی کہ اندھے پر کوئی عذر نہیں، لنگڑے پر کوئی عذر نہیں اور مریض پر کوئی عذر نہیں۔ آگے کھانے کی بات شروع ہو گئی، تو جس کی وجہ سے دقت پیش آئی کہ اس کا ترجمہ وہ کیا جائے گا، کس پر عذر نہیں ہے، کیا عذر نہیں ہے۔ اس میں ایک معروف قول تو یہ ہے کہ یہ آیت اصل میں دو الگ الگ حصوں پر ہے، اگرچہ درمیان میں وقف کی کوئی علامت موجود نہیں ہے، آیت میں کوئی ایسا نشان موجود نہیں ہے جس سے یہ ہو کہ یہاں پر رک کر یہ حصہ ختم ہو گیا اور اگلا حصہ شروع ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود علماء تفسیر نے کہا کہ یہ دو حصوں پر آیت ہے۔ ایک حصہ ہے جہاد کے متعلق، جس میں کہا کہ جو نابینا ہے، جو لنگڑا ہے، جو مریض ہے، وہ اگر جہاد پر جا نہیں سکتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ بات اس لیے مؤکد ہوتی ہے کہ 26واں پارہ سورہ فتح میں بھی قرآن مجید نے اسی بات کو دہرایا، لیس علی الاعمی، کہ اندھے پر کوئی عذر نہیں، کوئی گناہ نہیں، لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج وعلی المریض حرج۔ تو وہاں پر یہ بات بیان ہوئی اور وہاں پر ذکر جہاد کا ہے، تو اس لیے کہا کہ یہ جہاں پر آ کر ایک بات تو وعلی المریض حرج یہاں تک مکمل ہو گئی کہ یہ لوگ جہاد پر جا نہیں سکتے، تو اس لیے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ مجبور ہیں، معذور ہیں اور جہاد کے لیے نکل نہیں سکتے، اس لیے ان پر کوئی عذر نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلا حصہ شروع ہوا جس میں معاشرتی آداب کی بات ہوئی کہ تمہارا معاشرتی آداب طور طریقہ وہ کیا ہونا چاہیے، اور آپس کے درمیان رشتوں کی نزاکتوں کو بیان کیا ہے۔ تو لیکن دوسرا مفسرین کا طبقہ وہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آیت تسلسل کے ساتھ ہے، اس میں جہاد کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اصل میں بنیادی طور پر یہ سارے احکامات یہ معاشرت سے متعلق ہیں اور میل جول معاشرتی تعلقات سے ان کا تعلق ہے۔ آیت میں قدر دشواری ہے، تو اس لیے بعض نے کہا کہ یہ ناسخ ہے، بعض نے کہا یہ منسوخ ہے، یہ حصہ ایسے ہے، یہ حصہ ویسے ہے، لیکن بڑے اقوال دو ہی ہیں۔ ایک قول یہ کہ یہ آیت وعلی المریض حرج پر یہ ختم ہو گئی، یہ حکم مکمل ہو گیا اور اگلا حکم اس سے آگے جاری ہوا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ آیت مسلسل ہے اور ایک ہی حکم کو قرآن مجید نے آگے بیان کیا ہے۔ علامہ قرطبی علیہ رحمہ نے اس پر 10 مسائل لکھے، 10 مختلف اس آیت سے باتیں لکھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ عرض کرتے ہوئے علامہ قرطبی کی بات کو بیان کرنے سے پہلے تدبر القرآن آج دیکھی ہے، تو عصر حاضر کا مفسر ہے، چاہے اپنے مکتب کا نہ بھی ہو، لیکن اس کی ایک بات وہ آپ کی خدمت میں کہا کہ اصل میں کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات سوال پیدا ہوا جو اب بھی ہے کہ جب پردے کے احکامات اتنے سخت ہیں
اور گھر میں آنے جانے کے احکامات اس قدر سخت ہو گئے تو اس سے تو معاشرتی تعلق کمزور ہو جائے گا، اور جو قریبی اقارب رشتہ دار ہیں ان کے ہاں آنا جانا بھی وہ مشکل ہو جائے گا، اور مل جل کر رہنا اٹھنا بیٹھنا اس میں دوری پیدا ہو جائے گی، اور خاندانی نظام وہ کمزور ہو جائے گا، معاشرتی نظام وہ طاقتور نہیں ہوگا کہ جس تک پردے کے احکامات اس قدر سخت آ گئے ہیں۔ تو اس پر قرآن مجید نے کہا کہ جو احکامات پردے کے ہیں وہ تمہارے خاندانی نظام کو کمزور کرنے کے لیے نہیں ہے اور رشتوں میں دوری پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پردے کے احکامات اس لیے ہیں کہ تاکہ دیر پا اور دور تک تمہارے خاندانی نظام وہ مضبوط تر ہو اور تمہارے درمیان رشتہ داریاں مضبوط ہوں۔ تو کہا کہ ایک دوسرے کے گھر آنے جانے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، دعوت تام، اس سے ممانعت قرآن مجید نے نہیں کی ہے، بلکہ جن کاموں سے جس وجہ سے جن چیزوں کی ممانعت ہے ان چیزوں کی طرف توجہ اور دھیان دیا جانا چاہیے۔ یہ بات انتہائی اہم تھی۔ اب یہاں سے اس سے آگے چلیں، اب علامہ قرطبی کی بات سنیں۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اصل میں کہتے ہیں کہ ایک معاملہ ماجرا یہ تھا کہ لوگ معذور لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھانے سے وہ عار محسوس کرتے ہیں، نفرت محسوس کرتے ہیں، اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ نابینا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا، یہ ہاتھ ادھر سے ادھر مارتا ہے کھانے میں، یہ لنگڑا ہے، یہ بیٹھتے ہوئے جگہ زیادہ گھیرتا ہے اور مریض ہے، تو اس سے ویسے ایک کراہت ہے۔ تو کہا کہ عرب کے لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے سے اور انہیں اپنے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھلانے میں عار محسوس کرتے ہیں، نفرت محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے یہ حکم نازل کیا کہ ان معذوروں کو بھی اپنے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھلاؤ، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر اور احسن کام ہے نا۔ تو اس معاشرتی طبقے کو قرآن مجید نے کہا، ان کی حوصلہ افزائی کی اور لوگوں کو کہا کہ انہیں اپنے آپ سے دور نہ کرو۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی اس جگہ بیان کیا گیا کہ جس وقت قرآن مجید نے کہا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ باطل ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو جب یہ حکم نازل ہوا تو لوگ محتاط ہو گئے، لوگ انتہائی محتاط ہوئے اور لوگوں نے کہا کہ جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، تو ہمارا جو کھانا ہے، طعام جو ہے، یہ بہترین ہمارا مال ہوتا ہے، اور اگر ہم کھانے کے معاملے میں ایک دوسرے کے وہ احتیاط نہیں کریں گے تو ہم اللہ کی گرفت میں آ جائیں گے۔ اس لیے لوگوں نے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا وہ چھوڑ دیا اور ایک دوسرے کے گھر کا کھانا کھانے میں محتاط ہو گئے کہ یہ بالباطل کے زمرے میں نہ آ جائے، نہ حق کے زمرے میں نہ آ جائے۔ تو ایک قرآن مجید نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ آیت اس لیے نازل ہوئی ہے کہ تاکہ تم ناجائز اور حرام طریقے سے مال نہ کھاؤ، اس لیے نازل نہیں ہوئی کہ تم ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ترک کر دو۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ بھی کہی گئی کہ جس وقت نابینا شخص بیٹھے گا تو اسے کیونکہ معلوم نہیں ہے، وہ ہاتھ ادھر سے ادھر مارے گا، تو اس لیے بھی وہ تدلو یہ جو کہا کہ تم اپنے مال کو ناحق نہ کھاؤ، تو انہیں ڈر محسوس ہوا کہ کہیں کسی نابینا شخص یا کسی معذور شخص کے ساتھ اسے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھلانے میں اس کا حق نہ رہ جائے، تو اس کا حق نہ رہ جائے اس لیے محتاط ہو گئے، اور محتاط ہونے کے بعد انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا ہی ترک کر دیا۔ قرآن مجید نے دونوں باتوں کی نفی کر کے کہا کہ یہ نہیں ہے کہ تم ان معذوروں کو اپنے سے دور کر دو، بلکہ ان کا حق ان کو دو اور اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاؤ گے تو اس سے ان کے دلوں کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا اور محبت پیدا ہوگی نا۔ یہاں پر ایک بات تو یہ کہنی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی احتیاط دیکھیں اس میں کہ یہ جب حکم نازل ہوا کہ مال ناجائز نہ کھاؤ، نہ حق نہ کھاؤ، تو انہوں نے کھانے کے لقموں کے معاملے میں بھی محتاط ہو گئے اور احتیاط کرنا شروع کر دی
اس قدر کے ان کے ساتھ ان کے کھانے میں ہم نشیں کون کون ہوں گے، اس معاملے میں بھی محتاط ہو گئے کہ کہیں کھانا کھاتے ہوئے بھی کسی کی نظر کسی ایک لقمے پر ہو اور کسی کھانے کے حصے پر ہو اور کہیں میں اس پر ہاتھ نہ ڈال دوں اور اس کا حق نہ رہ جائے اور اس کا حق میں نہ کھا لوں۔ تو اتنے محتاط ہو گئے حضور کے غلام، رب العالمین نے کہا دیکھو کائنات میں ان جیسا کہاں سے دوسرا تمہیں ملے گا نا، کہاں سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان غلاموں کا حال اور کیفیت تے تقوی ملاحظہ ہو کہ وہ اس قدر محتاط ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ اس میں بھی کہیں ہم سے کسی کا حق رہ نہ جائے۔ تو اس میں بات دوسری بات قرآن نے کہا کہ مریض کا معاملہ ہے۔ اچھا اب مریض کے معاملے میں عرض کروں، ایک بات یہ کہ اگر کسی مریض کو ایسا بیماری ہے جو متعدی ہے، جو آگے لگنے والی ہے، آقا کریم جان عالمین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ معروف فرمان مبارک ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جو جذام کا مریض ہے اس سے ایک نیزے کے فاصلے پر رہ کر بات کرو، اتنا فاصلہ قائم رکھو۔ یہ جس کووڈ کا کرونا کا دور تھا اور یہ کہتے تھے کہ فاصلہ رکھیں، تو آقا کریم جان عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک بڑا معروف طریقے سے بیان ہوا کہ آقا کریم نے تو پہلے کہا تھا کہ جو ایسا مریض ہے جس سے متعدی مرض ہے جس سے آگے کسی کو لگ سکتا ہے، تو ایک واقعے پہ حضور نے فرمایا تھا اس سے اتنا دور رہو جیسے شیر کو دیکھ کر اس سے دور رہتے ہو، تو تاکہ بیماری لگ نہ جائے۔ لیکن یہ جس وقت یہ ٹرمنالوجی یوز ہونا شروع ہوئی نا کہ سوشل ڈسٹینسنگ کریں، تو اس پر عرض کروں اصل میں فزیکل ڈسٹینسنگ، جسمانی فاصلہ اور چیز ہے، سماجی فاصلہ اور چیز ہے۔ سماجی فاصلہ تو یہ ہے کہ اسے اپنی زندگی سے دور کر دو، قرآن مجید کسی کو زندگی سے دور کرنا نہیں سکھاتا، ہاں بیماری کی احتیاط کے لیے ظاہری طور پر قدر احتیاط کے نقطۂ نظر سے فاصلہ قائم کرنا یہ اور بات ہے، سماجی دوری اور بات ہے۔ سماجی دوری تو یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ تو یہ ہے کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ قرآن مجید یہ نہیں سکھاتا، حضور نے یہ نہیں سکھایا۔ اس حدیث پاک، دو حدیث پاک پڑھی جس میں ایک حدیث شریف پڑھ کے تو بڑا دل تڑپا ہے۔ ایک حدیث پاک تو یہ کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حکم اپنے غلاموں کو یہ دیا لیکن خود اپنی سیرت پاک اور رحمت للعالمین ہی دیکھے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جسے جذام کا مرض تھا، وہ حضور کے پاس آیا تو ہچکچا رہا تھا۔ حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ہاتھ پکڑا، حضور نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسی پیالے میں اس کا کو کھانا کھلایا جس پیالے میں حضور خود کھا رہے تھے نا، اسی پیالے میں، اور ارشاد فرمایا کہ اللہ بسم اللہ پڑھ، اللہ پر توکل کر اور اللہ کی ذات پر اعتماد کر کے کھاؤ، اللہ کی ذات پر توکل کرو۔ تو ایک جذام کے مریض کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اسی پیالے میں کھلایا۔ جناب اس سے پھر وہی بات ہے کہ ظاہری فاصلے اور ہے لیکن کسی مریض کا دل نہ دکھاؤ، اس کا دل نہ دکھاؤ۔ اور دوسری حدیث شریف، یہ صرف حضور آقا کریم پر بندہ کیوں قربان نہ ہو، اس کی کروڑ جانیں ہو تو حضور پر قربان۔ حضرت یحییٰ بن جودہ کہتے ہیں کہ ایک سیاہ رنگ کا چیچک کا مریض آیا جس کی کھال بھی جلی ہوئی تھی، بیماری اتنی شدید تھی، چیچک کا مریض آیا، اس کی کھال بھی وہ سڑی ہوئی تھی، وہ جس کے پاس بیٹھتا وہ اس کو اٹھا دیتا، وہ جس در جاتا ہر بندہ اس سے دوری اور نفرت کرتا، اسے دھتکار رہا تھا۔ تو کہتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا نا، حضور نے اپنے ساتھ اسے بٹھا لیا۔ یا رسول اللہ،
اس چیچک کے مریض کا جو حال تھا ہمارا حال اس سے بھی گندا ہے، ہمارا حال تو اس سے بھی برا ہے۔ آپ تو کریم آقا ہے، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے اپنے پاس بٹھا لیا تھا، تو نظر کرے نا ہم پر بھی، نظر کرے ہم پر بھی، اور ہمیں بھی اذن باریابی دے، ہمیں بھی اپنے نالین کے ذروں کو چومنے کی برکت عطا کر دیں۔ آپ نے تو جذام کے مریض کا ہاتھ بھی تھام لیا تھا، ہماری تو روحیں بھی جذام کی مرض بلکہ اس سے بھی برے مرض کا شکار ہے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، انظر حالنا اسمع قالنا، ہماری عرض ہی سنے، آپ کو اپنی لخت جگر کا واسطہ ہے، آپ کو اپنی نور نظر کا واسطہ ہے، ہم پر بھی نظر فرمائے۔ آپ جسے ہر کوئی اٹھا دیتا تھا اس کا ہاتھ پکڑ کر آپ اپنے سینے سے لگا لیتے تھے۔ اصلا حال تو ہمارا بھی یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہر ایک جگہ کے دھتکارے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ، جو دھتکارے ہوئے ہوں ان کو آپ اپنے پاس بٹھا لیں۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ۔ اس کے بعد علامہ قرطبی اس بات کو بھی نقل کرتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ جو لوگ ہیں ان کے پاس کوئی معذور آ جاتا، تو غربت کا دور تھا، ان کو کھلانے کے لیے کچھ نہ ہوتا، تو وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے کر اپنے کسی بھائی کے گھر چلے جاتے، کسی چاچے مامے کے گھر چلے جاتے کہ چلو ادھر سے کچھ ملے گا تو اس کو کھانا کھلا دیں، اس کی خدمت کر دیں۔ تو جس طرح کسی معذور کو، کسی نابینا یا کسی لنگڑے شخص کو، اپاہج کو کسی کے گھر لے جایا جاتا تو وہ شرم محسوس کرتا ہے کہ میں اس کے پاس آیا تھا، یہ مجھے آگے لے گیا ہے، تو وہ شرم محسوس کرتا۔ قرآن مجید نے اس پہ کہا لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج، یہ سارے گھر ایک ہی ہیں، اکثر اپنے پاس سے نہیں، اگر اپنے کسی اور کے گھر سے بھی کھلا دیا ہے تو اس میں تم پر کوئی تمہیں کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا سامنا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ان کا حوصلہ ہے کہ انہوں نے تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹایا ہے، ایک کہ اگر ہمارے پاس نہیں ہے ہماری خیر ہے، ہم جیسے بھی رہ لیں گے، لیکن یہ جو معذور ہمارے پاس آیا ہے اس کو بھوکا نہیں جانے دیں گے نا۔ تو اس کی قدر اور حوصلہ قرآن مجید نے کہا کہ اس میں شرماؤ نہیں۔ اس میں یہ بات بھی کہی گئی کہ اچھا دلچسپ بات اس میں ایک عنوان یہ بھی ہے کہ یہاں پہ باپ دادا کا ذکر آ گیا، ماں کا ذکر آ گیا، دادی نانی کا ذکر آ گیا، پھوپھی خالہ کا ذکر آ گیا، چاچے مامے کا ذکر آ گیا، لیکن اس میں اولاد کا ذکر نہیں کیا۔ جب باپ کا ذکر الگ کر دیا، ماں کا ذکر الگ کر دیا، کہا کہ ماں کا گھر ہے، باپ کا گھر ہے، چاچے کا گھر ہے، چاچی کا گھر ہے، سب کے گھروں کا ذکر کر دیا ہے، تو اولاد کے گھر کا ذکر یہاں پر کیوں نہیں کیا؟ اب یہ بات مفسرین نے لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ بات یہ کہ سب کے گھر الگ الگ بتائے ہیں، تو اولاد کے گھر کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب لگ بھگ سبھی نے ایک ہی دیا، انہوں نے کہا کہ قرآن نے کہا یہ اپنے گھروں سے کھاؤ، ہر ایک اپنے گھر سے تو اپنے گھر ہی سے کھاتا ہے، اور کہاں سے کھاتا ہے؟ انہوں نے کہا لیس ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، تو ہر ایک اپنے گھر ہی سے کھاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات
بیان کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ تو پھر عبث ہو جائے گی۔ کہا مِن بیوتکم، تمہارے گھروں سے مراد اصل میں تمہاری اولاد کے گھر ہے۔ رب نے کہا جو تمہاری اولاد ہے وہ تم سے جدا نہیں ہے، وہ اصل میں باپ ہی کا گھر ہے، وہ اصل میں ماں ہی کا گھر ہے۔ اسی لیے ایک موقع پر جب ایک شخص نے آ کر حضور آقا کریم کی بارگاہ میں کہا کہ یا رسول اللہ میرا باپ ہے، وہ میرا مال جو ہے مجھ سے لینا چاہتا ہے اور وہ اس میں تصرف کرتا ہے، تو حضور آقا کریم نے فرمایا تھا تو بھی اور تیرا مال بھی سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ من بیوتکم کے اندر اولاد کا گھر خود بخود اس میں شامل ہے۔ وہ اولاد اور باپ اس قدر زیادہ آپس میں ایک ہیں کہ قرآن نے اس کو الگ بیان کرنے کے بجائے بیوتکم کہہ کر یہ بتا دیا کہ اولاد کے کندھوں پر باپ کا حق کس قدر زیادہ ہے۔ صرف ایک بیوتکم کہہ کر قرآن نے کہا کہ اولاد جو بھی ہو جائے، جتنی بھی ہو جائے، وہ اپنے باپ سے اپنی ماں سے وہ الگ نہیں ہے، وہ ان کے سامنے وہ ایسے ہی ہے کہ وہ ان کا حصہ ہے، ان کے جسم کا جزو ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر بیوتکم بات زبان پہ آ گئی ہے تو اب عرض کرتا ہوں، اگر بیوتکم میں کہا کہ اولاد کا گھر باپ کا گھر ہے اور وہ جدا نہیں ہے، اس کی وجہ یہ کہ اولاد باپ کے جسم کا عضو ہے، ٹکڑا ہے۔ اگر یہ قاعدہ ساری کائنات میں لاگو ہے تو پھر سیدہ کائنات ملکہ جنت فاطمہ الزہرا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو کہا کہ اصل میں یہ گھر اسے بیوتکم، اس لیے حضور نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آگے چلیں تو یہ بات بیان کی گئی کہ جب یہ جو قریبی عزیز رشتہ دار ہیں اس پر ایک رائے یہ بھی ہے، ایک رائے ہے، ضروری نہیں کہ اس پہ فتویٰ بھی ہو، لیکن ایک رائے ہے، وہ یہ کہ قرآن نے ان سب کو اتنا قریب قریب بیان کیا ہے، سب کو اکٹھا، اور کھانے کے معاملے میں بیان کیا، طعام کے معاملے میں بیان کیا، کہا باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہے، بہن ہے، چاچا ہے، اور پھر پھپھی ہے، ماموں ہے، خالہ ہے۔ تو یہ جو رشتے بیان کیے تو ایک مفسرین میں سے ایک رائے یہ بھی ہے، اس کا مطلب یہ کہ ضرورت پڑنے پر ان کی کفالت کرنا بغیر قرابت وہ واجب اور لازم ہو جاتی ہے۔ ان سب کی اگر بہن پر مشکل حالات آ گئے، بھائی پر مشکل حالات آ گئے، چاچے پر مشکل حالات آ گئے، پھپھی پر مشکل حالات آ گئے، ماموں پر مشکل حالات آ گئے، خالہ پر مشکل حالات آ گئے، تو مفسرین میں سے ایک رائے یہ بھی ہے کہ قرآن نے کہا کہ ان کے گھروں میں آنا جانا کھانا یہ منع نہیں ہے، بلکہ جس انداز میں بیان کیا اس سے جو معاشرتی رشتوں کو مضبوط کیا، تو اس سے ایک رائے یہ ہے کہ اگر ان پر مشکل وقت آ جائے تو ان کی کفالت کرنا وہ بندے پر واجب ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی حکمتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہم خود دیکھیں کہ ہم آج کیا کرتے ہیں، خود اس پر غور ہمیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کے الفاظ کو بڑے دو ٹوک سے ہوتے ہیں، بڑے واضح سے ہوتے ہیں، آگے بڑھیں تو کافی